الصديقين وعباد الله الصالحين خصوصا على محمد وآله الطاهرة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ستار العيوب ستر عيوبنا بحق دم المظلوم. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا بحق دم المظلوم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر حسين عليه السلام والشهادة بين يدي القائم عليه السلام. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وزكة عنه وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة قائم آل محمد. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھیں بابا ضرور. یوسف زہرا مالک ثانی شرنام سے دہر مرکز انوار کائنات منتقم زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندر صلوات. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد مومنین مومنات کی اولاد نرینہ کے لیے، مقروضین کے قرض ادا ہونے کے لیے، پریشان حال مومنین مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اور جو بے گناہ مومنین مومنات قید ہیں سب کی قیدوں سے رہائی کے لیے بلند تر صلوات. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جن لوگوں نے آپ کے ذمہ یا میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور بالاخص بانی اشرا جنہوں نے اشرے کا اہتمام کیا، اراکین اس امام بارگاہ کے مامنین سب کے رزق حلال میں برکت اور حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. وطن عزیز کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہ ایسے کیوں نہ کہوں یزید صفت پیروکار جو لوگ ہیں ہمارے ملک کو مسلکی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. ان حالات میں ہر شیعہ، ہر سنی، ہر شریف النفس کی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے اور ملک کے امن و امان اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. ثم الصلاة والسلام علی عبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد صلوات. وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر بشبر والشبر قاتل المرهب والأندر قاسم دبا والسكر فاتح الهد والبدر والحنين والخيبر مولانا ومولا الثقلين الذي ردت له شمس مرتين ومصلي على القبلتين علي بن ابي طالب امير المؤمنين. وعلى
زوجته الطيبة والطاهرة المطهرة والتقية النقية والعالمة غير معلمة رزية المرزية وعن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من زار الحسين فقد زارني ومن زارني فقد زار الله على العرش الصلوات. دعا کہ مالک کائنات محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ اس عزاداری کی حقیقی وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہم سب کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. ان کا حقیقی معنوں میں انصار اور جانثار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حاضرین جو ہر روز یہاں پر مجلس سننے آ رہے ہیں، میری ماں بہنوں میں سے، میرے برادران میں سے جو حاجات لے کر آتے ہیں، مالک اس مقام مقدس کا صدقہ سب کی شرعی حوائج مستجاب فرمائے. بالخاص بانی مجلس جو اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، مالک کائنات ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. اس مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب، حدیث کے ساتھ دعا تلاوت سب کا ثواب ہم سب کی مرحومین کی روح کو اصال فرمائے. ان کے کبائر و صغائر معاف فرمائے. حسنین کی پاک اماں کی شفاعت نصیب فرمائے. اور دعا ہے کہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ، بالخاص آج کچھ کہا گیا ایک خاتون بھی بیمار ہیں اور ان کا بچہ بھی بڑا شدید علیل ہے. مالک کائنات بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ ان کو صحت کاملہ واجل عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، بی لباب کی جڑی موت کا صدقہ مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں، یقیناً بے روزگاری کا دور ہے، ہمارے حالات جو بن چکے ہیں، یقیناً آپ میں سے بھی کئی بے روزگار بیٹھے ہوں گے. مالک تجھے شہزادہ علی اکبر کا صدقہ سب کو باعزت روزگار عطا فرما. میرے مالک خالق ہماری دعا ہے کہ وطن عزیز کی خود حفاظت فرما. وطن عزیز میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، پروردگارہ جو حالات پیدا کرنے والے ہیں ان کو ہدایت فرما. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو نصب و نابود فرما. اور ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ. جیسے باجماعت صلوات پڑھی جاتی ہے ایسے بلند آواز سے باجماعت صلوات پڑھی. سلامت رہیں، آباد رہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جب مالک کائنات نے حضرت آدم کو خلق کیا، جنت میں تھے پہلے کیونکہ بعد میں زمین میں بھیجا گیا. حضرت آدم کو خلق کیا. حضرت آدم تنہا رہتے تھے، کوئی اور تھا نہیں. تو حضرت آدم کی تنہائی ختم کرنے کے لیے مالک کائنات نے حضرت حوا کو خلق کیا. حضرت آدم کی تنہائی ختم کرنے کے لیے حضرت حوا کو خلق کیا. جب جناب حوا کو خلق کیا گیا، جبرائیل امین نازل ہوئے، حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، مالک کائنات نے حضرت حوا کو آپ کے لیے خلق کیا ہے، آپ کی تنہائی ختم کرنے کے لیے خلق کیا. حضرت آدم نے آگے جانے کا ارادہ کیا. فرمایا حضرت آدم ایسے نہیں، خدا فرماتا ہے کہ پہلے نکاح کر، پہلے نکاح کر. ٹھیک ہے مالک، نکاح پڑھ. آتے پہ غیبی کی آواز آئی، آدم نکاح کرنے کی میں نے اس کائنات میں شرط رکھی ہے، نکاح سے پہلے حق مہر ادا کرنا. نکاح سے پہلے حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے. حق مہر ضروری ہے نا جی، واجب ہے. حضرت آدم نے فرمایا کیا حق مہر دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. مالک تو نے مجھے خلق کیا ہے، دوسری یہ حوا ہے، کائنات میں تو ایسی چیز ہے کوئی نہیں جو میں حق مہر دوں. کیا چیز دوں؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، آدم کچھ اور نہیں مانتے، ایسا کر 10 مرتبہ محمد والے محمد پر درود پڑھ، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا.
بلند صلوات 10 مرتبہ محمد والے محمد پر درود پڑھتے رہا تو مہر ادا ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی کے آنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے اس کا کوئی ماں باپ ہو، ایسے ہی ہے نا، پہلے اس کا کوئی ماں باپ ہو۔ ماں باپ کی شرط ہے کہ پہلے 2 جوڑے آپس میں نکاح کریں، نکاح کے لیے شرط ہے حق مہر کا ہونا۔ اب دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، ماں باپ کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے، نکاح کے لیے حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کائنات کی نسل آدم جس سے چلی ہے، جس کا پہلا حق مہر محمد والے محمد پر درود پڑھا گیا ہے۔ میں ان انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آل محمد جو کہتے ہیں آل محمد ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے، تیری دنیا میں تیری سانسوں کا سبب بھی آل محمد پر درود بنا ہے، تو پھر تو آل محمد کی برابری کرتا ہے۔ تیرا دنیا میں آنے کا سبب بھی آل محمد ہے۔ اور خود آپ نے حدیث کے ساتھ سنی، حدیث کے ساتھ میں خدا کیا فرماتا ہے؟ وما خلقت ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے گا جب جبرائیل امین نازل ہوئے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا خالقا یدور ولا بحر یجری ولا خلقا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ خدا فرماتا ہے میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا، میں دریاؤں میں روانی پیدا نہ کرتا، میں آسمان کا شامیانہ کھڑا نہ کرتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں سورج کو روشنی عطا نہ کرتا، میں تاروں کو روشن نہ کرتا، میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، جو اس وقت 5 چادر کے نیچے ہیں، ان کے لیے خلق کیا۔ پوچھا گیا یا رب ومن تحت الکساء، میرے اللہ چادر نیچے ہے کون؟ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا صلوات۔ پہلے حدیث کے ساتھ وہ بھی سنا کریں، کیونکہ حدیث کے ساتھ کا سننے کا بڑا ثواب ہے۔ قبلہ سے شروع کر دیتے ہیں، ایک آدھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کوشش کیا کریں آیا کریں حدیث کے ساتھ کا سننے کتنا ثواب ہے کہ حدیث کے ساتھ کے آخر میں خدا خود فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ حدیث کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جو اس حدیث کے ساتھ کو سن رہے ہوتے ہیں، جو بیٹھے رہے ہوتے ہیں، مالک کائنات ان کے غم دور کرتا ہے اگر وہ مغموم ہوتے ہیں، اور مالک کائنات ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور مالک کائنات ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں حدیث کے ساتھ وہ سنا کریں۔ ابھی آپ نے توفیقات خیر میں، اور بالخاص قبلہ صاحب کی کوہینی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آگے سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سفر کا مہینہ مخصوص ہے زیارت سید الشہداء کے لیے، زیارت امام حسین کے لیے 40 کے دن آنے والے ہیں۔ چہلہ میں سید الشہداء پہ دنیا جائے گی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اس لیے دل چاہتا ہے کہ چند جملے میں حسین کی عظمت کے حوالے سے بیان کروں۔ آپ کے سامنے سید الرسول خیر البشر سرور کونین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا فرماتے ہیں من زار الحسین، جس کسی نے بھی حسین کی زیارت کی، جو کوئی بھی حسین کی زیارت کے لیے گیا، فقد زارنی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہو۔ ومن زارنی، اور جس کسی نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، فقد زار اللہ علی العرش، وہ ایسے ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ مالک کائنات کی زیارت کی ہو، وہ ایسے ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ مالک کائنات کی زیارت کی ہو۔ حسین کی زیارت، نبی کی زیارت، نبی کی زیارت کیا ہے؟ مالک کائنات کی زیارت ہے۔ حسین کون ہے؟ آپ سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں، حسین کون ہے؟ اس کا تعارف خود رسول خدا فرما گئے۔ رسول نے خود فرمایا الحسین منی وانا
من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اس حدیث کے دو حصے بنتے ہیں، کتنے؟ دو حصے۔ پہلا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ حدیث کا پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے، حسین منی، نواسہ نانے میں سے ہو سکتا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، نانا نواسے میں سے کیسے ہو سکتا ہے نا؟ سوچنے کی بات، یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں مل کے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں کہ مولا یہ ماننے والوں کے سامنے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، پہلا حصہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین آپ میں سے ہیں، لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، آپ حسین میں سے کیسے ہیں؟ تو یقیناً ختمی مرتبت کی بارگاہ سے جواب آئے گا۔ او ماننے والے مومنین، اوشیان حیدر کرار، سن لو، 3 شعبان 4 ہجری روز ولادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر 10 محرم الحرام 61 ہجری روز جمعۃ المبارک تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین کی شہادت 61 ہجری روز جمعۃ المبارک سے لے کر قیامت کے ابھرتے سورج تک، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ وَأَنَا مِنَ تھوڑا سا آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس لیے نعرہ بھی تھوڑا سا ڈھیلا لگا۔ اب آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولا فرمانا چاہتے ہیں زہرا کا باغ بابا کہ حسین کی ولادت باسعادت سے لے کر حسین کی شہادت عظمی تک میں محمد حسین کا تعارف ہوں، لیکن حسین کی شہادت سے لے کر قیامت کے ابھرتے سورج تک اگر محمد الرسول اللہ کا کوئی تعارف ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین نے انبیاء کی محنت کو بچایا ہے، حسین نے اوصیاء کی محنت کو بچایا ہے، حسین نے اولیاء کی محنت کو بچایا۔ میں سے کیوں نہ کہہ دوں، آج اگر کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو حسین کا صدقہ، آج اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو حسین کا صدقہ، آج باعزت اس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں تو حسین کا صدقہ، اگر آج ہمارے ماؤں بہنوں کے سروں پر چادریں موجود ہیں تو حسین کا صدقہ۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، آج پوری کائنات میں ہر انسان اگر سکھ کی سانس لے رہا ہے تو حسین کا صدقہ ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ حسین نے کربلا میں بے شک ولایت کو بچایا، بے شک رسالت کو بچایا، بے شک اسلام کو بچایا، لیکن اصل میں کربلا میں حسین نے جس چیز کو بچایا ہے اس چیز کا نام انسانیت ہے، اس چیز کا نام انسانیت ہے۔ کوئی یہ مت کہے کہ حسین ہمارا، کوئی بھی یہ مت کہے، حسین سب کا، حسین رب کا۔ حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا۔ خدا آپ کو لے جائے اربعین پہ، آپ جائیں زیارت کریں۔ خدا نے مجھے 8 دفعہ یہ سعادت نصیب کی ہے، جیل میں سید الشہداء کربلا میں کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اس سال بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اگر وہاں پہ دیکھیں، وہاں پر فقط شیعہ سنی نہیں ہوتے، اربعین پہ سکھ بھی آتے ہیں، مسیحی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، بدھ مت بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں۔ سکھ آ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا خیر تو ہے، آپ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو آپ کا آنے کا یہاں پہ کیا تعلق؟ تو اس نے کہا پہلے اپنا مجھے تعارف کرائیں۔ میں نے کہا میرا نام سید شجاعت حیدر۔ کہنے لگا ماشاءاللہ اولاد رسول ہیں، اولاد حسین ہیں، تو آپ کو پوچھنے کی تو ضرورت تو نہیں ہے، مجھے کہتا ہے۔ میں نے کہا ویسے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے دنیا میں انسانیت کو بچایا، ہم کو بچایا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک واقعہ نقل کیا، وہ کہنے لگے ہم سکھوں کے رہنما گزرے ہیں بہت بڑے گرو نانک آبدائے ننکانہ صاحب ہیں، وہاں پر ان کی مزار ہے، اور ان کی مزار کے بارے میں اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو نیٹ میں ملے گا۔ 2 ہیں، انہوں نے گرو نانک نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بڑی نظمیں لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کو امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ جب اس دنیا سے جانے لگے تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ گرو نانک ہمارے ہیں،
سکھوں نے کہا نہیں یہ گرو نانک ہمارے ہیں. مسلمان کہتے تھے ہر وقت تو حسین کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے ہیں نا. سکھوں نے کہا نہیں. تو گرو نانک نے دیکھا کہ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا تو گرو نانک نے کہا میں آج رات چلا جاؤں گا اس دنیا سے, میری موت ہو جانی ہے, میں کسی کا نہیں ہوں, کل صبح دونوں آ جانا تو ہم دونوں کو جواب مل جائے گا. جو نیٹ پہ میں نے دیکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو نیٹ پہ لکھا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت رات کو گرو نانک اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی, انہوں نے خود کو چادر کے نیچے سلایا ہوا تھا. صبح جب مسلمان اور سکھ پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے جس وقت چادر اٹھائی تو چادر کے نیچے چند پھول تھے, چند پھول تھے. اب مسلمانوں نے کیا کیا, چادر اٹھا لی. سکھوں نے کیا کیا, ان پھولوں کو اٹھا لیا اور مسلمانوں نے چادر کو زمین میں گڑھا کھود کے قبر بنا کے اس کو دفن کر دیا گرو نانک کی یاد میں. اور سکھوں نے جیسے اپنی ان کی رسومات ہوتی ہیں, اور اگر آپ جائیں ننکانہ صاحب دیکھیں تو ان کے دو حصے ہیں, ایک حصہ مسلمانوں کا ہے, ایک حصہ سکھوں کا ہے. اس مسلمان اپنے طور طریقے سے آگے فاتحہ پڑھتے ہیں اور سکھ اپنے طور طریقے سے. تو گرو نانک نے مسلمان نہیں تھے لیکن حسین علیہ السلام کے حوالے سے بڑی نظمیں لکھی, بڑی تاریخ میں کتابیں لکھی. محرم کا چاند جیسے ہی طلوع ہوا, محرم کا چاند جیسے ہی طلوع ہوا, اپنے حجرے میں بیٹھے تھے, ان کا ایک مرید خاص ان سے ملنے کے لیے آیا. گرو نانک نے فرمایا آج مسلمانوں کے اسلامی مہینے کی کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو گیا, اسلامی مہینہ جس کا نام محرم ہے, آج اس کی پہلی تاریخ ہے. گرو نانک نے فرمایا اچھا آج محرم پہلی تاریخ ہے تو گھر جا کے صف ماتم میں حسین بچھا, صف ماتم میں حسین بچھا. وہ کہنے لگا کہ بلا میں کوئی شیعہ ہوں, میں کوئی مسلمان ہوں, میں کوئی سنی ہوں, یہ مسلمان کام کرے, یہ شیعہ کرے, یہ سنی کرے. گرو نانک نے جب یہ سنا نا اس نے جواب دے دیا میں نہیں کروں گا. گرو نانک نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر نہیں کرنا چاہتا تو گھر چلا جا, گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لے, گھر جا اپنی بہن سے شادی کر لے. جب یہ سنا کہنے لگا کہ بے شک آپ میرے رہنما ہیں, میرے لیڈر ہیں, میرے پیشوا ہیں, لیکن آپ نے یہ بات غلط کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں, شادی کروں, عقد کروں؟ گرو نانک نے کہا کون مجھے روکتا ہے؟ کہتا ہے دنیا کا کوئی دین, دنیا کا کوئی مذہب روکے نہ روکے, میرے اندر کا ضمیر مجھ کو روکتا ہے. میرا ضمیر کہتا ہے یہ تیری بہن ہے, اس سے تیری شادی جائز نہیں ہے. ضمیر کا نام آنا تھا. گرو نانک رو پڑے, رو کر کہا جو ضمیر تجھے روکتا ہے اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے. جو ضمیر تجھے روکتا ہے اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے. حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا ہے. آج میں کہتا رہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, اگر دنیا میں تم باعزت طریقے سے رہ رہے ہو, اگر تمہاری ماں بہنوں کے سروں پہ چادریں موجود ہیں, اگر تم مساجد میں نماز ادا کر رہے ہو, تو ہمیشہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا کرو. باضمیر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کو نہیں بھولتا, اور اس کائنات کا محسن جو ہے وہ حسین ابن علی ہے, اس کائنات کا محسن. اور حسین نے, میں نے پہلے بتایا کہ حسین نے کربلا میں انبیاء کی محنت کو بچایا. معین الدین چشتی کا کتنا پیارا شعر ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پنا است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, چرا کہ بنا لا الہ است حسین. کیا کہتا ہے معین الدین چشتی؟ کیا کہتا ہے؟ شاہ است حسین, حسین سردار ہے. بادشاہ است حسین, فقط سردار نہیں ہے, بادشاہ ہے. دین است حسین, حسین دین ہے. دین پناہ است حسین, بلکہ فقط دین نہیں ہے, حسین وہ ہے جس نے دین کو پناہ دی ہے, جس نے دین کو پناہ دی ہے. پھر یہ جملہ سنیے گا, سردار ندا دست در دست یزید, سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیعت نہیں کی, کیونکہ حسین کا ہاتھ فقط اپنا ہاتھ نہیں تھا,
آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ، اس میں کیا اسٹارٹ میں لیتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ۔ حسین نے اپنا سر دے دیا، اپنا ہاتھ نہ دیا، کیونکہ حسین کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہ تھا، حسین کے ہاتھوں میں آدم کا بھی ہاتھ تھا، نوح کا بھی ہاتھ تھا، ابراہیم کا بھی ہاتھ تھا، اسماعیل کا بھی ہاتھ تھا، عیسیٰ و موسیٰ کا ہاتھ تھا۔ حسین فقط خود بیعت نہ کرتے، 1,24,000 پیغمبر یزید کی بیعت کرتے۔ اگر حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، حسین نے سر تو دے دیا لیکن 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچا دیا۔ حسین نے سر تو دے دیا لیکن 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچا لیا۔ فضائل کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت نوح نبی، ولایت وارث کی بات چل پڑی ہے، بدر نوح کے واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت نوح نبی جن کو نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 2,500 سال ان کی زندگانی مبارک ہے۔ کتنی؟ 2,500 سال۔ 900 سالوں میں سے ان کی تبلیغ ہے، تبلیغ دین ہے۔ جب اللہ کے نبی جاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو لوگ اجر رسالت کیا دیتے تھے؟ حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے، حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے، نبی خدا کو پتھر لگتے، سر سے لے کر پاؤں تک خون سے شرابور ہو جاتے، پورے جسم سے خون جاری ہوتا۔ جب خون بہنے لگتا، مالک کائنات کی آواز آتی، جبرائیل جی رب جلیل، دیکھ زمین پہ میرے نبی نے تبلیغ دین کی ہے، لوگوں نے اس کو اجر دیا ہے، اس کو پتھر مارے ہیں، جا ملائکہ کو ساتھ لے، خود اکیلے نہ جانا، ملائکہ کو ساتھ لے، اپنے پر جا کے میرے نبی کے جسد اقدس سے مس کر، تاکہ میرے نبی کو شفا مل جائے، تاکہ میرے نبی کو شفا مل جائے۔ یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے ایک نبی کا مقام۔ اللہ کا نبی زخمی ہو، اللہ کا نبی مریض ہو، اللہ کا نبی خون سے لہو لہان ہو، پورے جسم سے لہو بہ رہا ہو، خون نکل رہا ہو، ملائکہ آتے ہیں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، مالک کائنات شفا عطا کرتا ہے۔ یہ مقام نبوت ہے۔ یہاں پر نبی زخمی ہے، ملائکہ آتے ہیں، مس کرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ لیکن آج تجھ کو مقام حسین بتاتا ہوں، وہاں پر نبی زخمی تھا، ملائکہ نے مس کیا تھا، شفا ملی۔ یہاں پر ملائکہ زخمی ہے، خود کو حسین کے پنگھوڑے سے مس کرتے ہیں، مالک شفا عطا دیتا۔ وہاں پر نبی زخمی تھے، یہاں پہ ملائکہ زخمی ہیں۔ پطرس زخمی تھا، آیا جس وقت مولا کی ولادت با سعادت ہوئی، جس وقت جبرائیل نے آ کے مس کیا، جبرائیل کے مولا حسین کے ساتھ نہیں، مولا کے پنگھوڑے کے ساتھ مس کیا، مالک نے پر عطا کیے، عطا ہوئے، پرواز کی، ایک نعرہ لگایا، مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی میرے جیسا۔ جبرائیل کہنے لگا خیر تو ہے، پھر تکبر کر رہا ہے، مالک نے پہلے بھی تجھے سزا دی تھی، اب پھر تکبر کرتا ہے، کہتا ہے پہلے میں نے تکبر کیا، مالک نے مجھے سزا دی، اب میرا تکبر کرنا بنتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے غلام آزاد کیے ہوں گے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ غلام۔ اور اس روایت میں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے، لیکن جو میں نے نظروں سے پڑھی ہے، کتاب کا میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں، یہ یہاں تک فقط روایت پڑھی جاتی ہے، اس سے آگے بھی روایت ہے۔ جس وقت پطرس کو شفا ملی، رسول کی خدمت میں آیا، قدم بوسی کی، یا رسول اللہ آپ کے صدقے، آپ کے نواسے کے صدقے مجھے شفا مل گئی، اب یا رسول اللہ میں بھی آپ کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میری بھی کوئی ڈیوٹی لگائیں۔
کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے کا تعارف تو کرائیں جس کے صدقے مجھے شفا ملی ہے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ابن علی ہے، یہ میرے دین کو بچائے گا، یہ انبیاء کی محنت کو بچائے گا، یہ کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، پھر اس کا روضہ تعمیر ہوگا، پھر اس کے زوار آئیں گے، اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ تو پطرس کہنے لگا مالک میں مولا میں یہ ڈیوٹی قبول کرتا ہوں، جو کوئی بھی قبر حسین پہ آئے گا آ کر حسین کو سلام کرے گا، فقط کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں پطرس وعدہ کرتا ہوں تا قیامت کے لیے ان کا سلام حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا، ان کا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ مولا نے کہا پطرس اگر جو بندہ غریب ہوا، وطن سے دور ہوا، کربلا نہ پہنچ سکا تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کے دل میں بھی تو محبت حسین ہے نا۔ تو کہنے لگا مالک ٹھیک ہے، مولا ٹھیک ہے، اگر وہ نہ پہنچ سکتا ہو اپنے سینے خانہ میں کھڑے ہو کر کربلا کی طرف منہ کر کے فقط سلام کرے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ اور واقعاً زیارت کا اتنا ثواب ہے، زیارت کے لیے میں نے آج ایک فرمان پڑھا، صادق آل محمد حضرت جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من اراد اللہ، جب بھی مالک کائنات ارادہ کرتا ہے بعبد خیرہ، اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، خیر کرنے کا، قذف فی قلبہ حب الحسین، مالک کائنات اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ من اراد اللہ بعبد خیرہ قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ومن اراد اللہ بعبد شرہ قذف فی قلبہ بغض الحسین، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے حسین کے بندے کے ساتھ، مالک کائنات اس کے ساتھ شر کا کرے ارادہ کہ یہ دین سے ہٹ چکا ہے، اب یہ جا رہا ہے، تو کیا کرتا ہے مالک کائنات اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے، بغض سید الشہداء، جو میں روایت جو پڑھی ہے، پھر اس سے آگے بھی روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں من اراد اللہ بعبد خیرہ قذف فی قلبہ زیارت الحسین، جب بھی مالک کائنات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ جب بھی مالک کائنات اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ زیارت الحب زیارت الحسین، حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پہلے وہاں سے حسین کی محبت تھی، اب کیا ہے؟ زیارت امام حسین اس کے دل میں شوق پیدا کرتا ہے کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے جائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ شقی ترین ہے وہ انسان جو اتنا استطاعت رکھتا بھی ہے ہماری جد حسین کی زیارت کے لیے جا سکے لیکن نہ جائے، کائنات میں وہ شقی ترین انسان ہے، کائنات میں وہ شقی ترین انسان ہے، پیسہ ہے جیب میں ہے، جا سکتا ہے نا حسین کی زیارت کے لیے لیکن نہیں جا رہا۔ اس نے پھر فرماتے ہیں اس نے امام حسین کے ساتھ جفا کی ہے، اس نے امام حسین کے ساتھ جفا کی ہے۔ اور زیارت کا کتنا ثواب ہے، خود مولا نے اپنے صحابی سدیر سیرفی کو بتایا۔ سدیر سیرفی کربلا سے تھوڑا سا، عراق میں رہتا تھا، تھوڑا سا دور رہتا تھا، مدینہ میں امام کی خدمت میں آیا تو مولا نے فرمایا اے سدیر کیا میرے جد حسین کی زیارت کے لیے روز جاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں مولا روز نہیں جاتا۔ کیا ہفتے میں ایک بار جاتا ہے؟ کہتے نہیں مولا ہفتے میں ایک بار بھی نہیں جاتا۔ کیا سال میں ایک بار جاتا ہے؟ مولا جی سال میں ایک دو بار چلا جاتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا بندہ خدا سدیر تو روز کیوں نہیں جاتا میرے جد حسین کی زیارت کے لیے، روز کیوں نہیں جاتا؟ سدیر کہنے لگا مولا میرا گھر کربلا سے دور ہے، کافی دور ہے اور پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سال میں ایک یا دو مرتبہ آتا ہوں۔ تو مولا کہنے لگے ٹھیک ہے تو نہ آیا کر زیارت کے لیے، سال میں 2 مرتبہ آ، لیکن تیرے پہ واجب ہے زیارت کیا کر روز۔
اس نے کہا مولا فرما رہے ہیں سال میں تو 2 بار آیا کر، لیکن پھر فرما رہے ہیں روز تیرے پہ زیارت واجب ہے، وہ کیسے؟ امام نے فرمایا بے شک ہمارے جد حسین کی قبر مبارک تک نہ پہنچ، گھر میں کھڑے ہو کر کربلا کی طرف منہ کر کے فقط ہمارے جد پہ سلام کیا کر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ سنیے گا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مالک کائنات تیرے نامہ اعمال میں ایک مقبول زیارت کا ثواب لکھ دے گا۔ مالک کائنات تیرے نامہ اعمال میں کب مقبول زیارت کا ثواب لکھ دے گا، اور عام زیارت نہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ زیارت جو اس نے میں صادق کے ساتھ کی ہو، میرے ساتھ مل کے کربلا زیارت کے لیے گیا ہو۔ پھر فرمایا فقط ثواب اس کا نہیں لکھے گا، مالک کائنات اس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے کے بدلے میں اس زیارت کا ثواب عطا کرے گا جو زیارت ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب رکھتی ہو۔ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا صحیح سند ہے یہ حدیث۔ دیکھیں آپ گھر میں کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مالک کائنات۔ اور اب جب دنیا سے جائیں گے نا اس وقت آپ خود ملائکہ سے کہیں گے مالک میں تو کربلا میں حسین کی زیارت کے لیے گیا ہی نہیں تھا، میرے نام اعمال میں تو لاکھوں ہزاروں زیارتیں لکھی ہیں، تو ملائکہ کہیں گے تو گیا نہیں تھا، لیکن جو تو گھر میں روز کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا تھا، نواب کربلا پہ سلام کرتا تھا، تیرے ایک مرتبہ کہنے کے بدلے میں مالک ہمیں حکم دیتا تھا کہ اس کے نام اعمال میں زیارت حسین لکھ دو، اس کے نام اعمال میں زیارت امام حسین لکھ دو۔ اور اتنا ثواب ہے، معصومین نے خود تشویق کی ہے اپنے صحابہ کو، خود کہا ہے کہ جایا کرو ہمارے جد حسین کی۔ ابان ابن تغلب صحابی ہے نا امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کا، مولا نے فرمایا ابان کیا ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے گیا ہے؟ نہیں مولا، کبھی بھی نہیں گیا، نہیں مولا آج تک۔ تو مولا نے فرمایا ابان تو ہمارے شیعہ کے بزرگان میں سے ہے، تو ہمارے شیعہ کے بزرگان میں سے ہے، جایا کر زیارت کے لیے، کیوں نہیں جاتا؟ مولا نے کیا فرمایا سنو گے؟ اس نے کہا مولا بہت دور ہے کربلا اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کہ میں کربلا پہنچوں۔ مولا نے فرمایا نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا لیکن ہمارے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ ابان نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا لیکن ہمارے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ پھر فرمایا اے ابان جب جائے گا نا تو کربلا اور کربلا سے واپس لوٹے گا، مالک کائنات تیرے ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں تیرا ایک گناہ معاف کرے گا، تیرے نام اعمال میں ایک نیکی لکھے گا اور تیرا درجہ بھی بلند کر دے گا۔ ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں، کل ناروں والی مجلس بڑی ہو گئی، آج کچھ پہنچانا چاہتا ہوں، ہر بدلے میں کیا، ہر قدم کے بدلے میں۔ اور خود میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جس وقت ظاہر امام حسین گھر سے نکلتا ہے، یقیناً آپ کہیں میں سے کہیں جا رہے ہوں گے، جائیں گے، جس وقت ظاہر امام حسین ڈیرہ غازی خان سے مانے سے یہاں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، مالک کائنات فرماتا ہے جبرائیل جی رب جلیل دیکھ وہ میرا بندہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، جی مولا جا رہا ہے، کیا کریں؟ جاؤ، یہ زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، جب تک یہ واپس نہ لوٹے اس کے گھر کا طواف بھی کرتے رہنا اور اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہنا، تب تک اس کے گھر کے لیے استغفار بھی کرتے رہنا اور طواف بھی کرتے رہنا۔ چلا گیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ظاہر امام حسین پہنچا وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ، زیارت کی، نجف گیا، کربلا گیا، سامرہ گیا، سامرہ، قازمین، مشہد مقدس، ام المقدسہ، ساری زیارات کر کے اب جب واپس گھر پہنچا اس وقت ملائکہ پوچھتے ہیں مالک ظاہر امام حسین گھر واپس لوٹ آیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ واپس عرش پہ آ جائیں؟ جواب ملتا ہے نہیں، تب تک جب تک یہ بندہ زندہ ہے،
تب تک اس کے گھر کا طواف بھی کرتے رہو اور اس کے نام اعمال میں بلندی کے لیے دعا بھی کرتے رہو. جب تک یہ زندہ ہے تب تک اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو. ظاہر امام حسین زندہ رہا 5 سال 10 سال 15 20 جتنا بھی مالک نے زندگی لکھی تھی آخرکار اس دنیا سے چلا گیا. اب جب دنیا سے چلا گیا لوگوں نے میت کو اٹھا لیا, قبر میں جا کے دفن کر دیا. قبر میں دفن ہونے کے بعد لوگ واپس گھر کو لوٹ آئے. اب ملائکہ نے کہا مولا اب تو ظاہر امام حسین دنیا سے بھی چلا گیا, تو نے حکم فرمایا تھا کہ جب تک یہ زندہ رہے تب تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو, اس کے گھر کی حفاظت کرتے رہو. اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب ہم واپس آئیں عرش پہ. مالک کائنات کی آواز آئے گی بالکل واپس نہیں آنا, اب تمہارے لیے وہ عرش نہیں اس کی قبر عرش ہے, اس کی قبر عرش ہے. جاؤ اس کی قبر کے گرد طواف بھی کرتے رہو اور تا قیامت اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو. تا قیامت اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو. یہ ہے ظاہر امام حسین کا مقام, یہ ہے ظاہر امام حسین کا درجہ. اور مالک کائنات کیسے درجات بلند کرتا ہے, لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں زیارت کو کرنا آسان ہے, زیارت کو بچانا مشکل ہے. زیارت کو بچانا مشکل ہے. رسول کے سامنے چند شخص بیٹھے تھے, رسول نے فرمایا تم نیکی کرتے ہو تو جنت میں تمہارے لیے درخت لگ جاتا ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ درخت تو میں نے تو بڑے درخت لا لی, میں نے تو پورا باغ بنا لیا, میں تو بڑی نیکیاں کرتا ہوں, میرے تو باغ بن جاتے ہوں گے. رسول نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بے شک تیرے لیے باغ تیار ہیں, لیکن اپنے برائیوں کی آگ سے ان درختوں کو جلا مت دینا. اپنی برائیوں کی آگ سے ان درختوں کو جلا مت دینا. اسی طرح ظاہر امام حسین تمہارے لیے جنت تو بن گئی ہے, ملائکہ تیری قبر پہ بھی ہیں, ملائکہ تیرے گھر پہ بھی ہیں, لیکن اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے ان ملائکہ کو واپس خدا کی طرف نہ بھیج دینا. اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے ملائکہ کو واپس نہ بھیج دینا. زیارت نام ہے تبدیلی کا, زیارت نام ہے انقلاب کا. آپ کے کردار میں تبدیلی واقع ہو. جس وقت زیارت سے لوٹ کے آپ واپس اپنے گھر پہ آئے ہیں, آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں زیارت امام حسین کر کے آیا ہوں, میں زیارت مولا مشکل کشا کر کے آیا ہوں, میں چارکا معصومین کی زیارت کر کے آیا ہوں, بلکہ آپ کا کردار دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ ظاہر امام حسین آ رہا. آپ کا کردار لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ ظاہر امام حسین آ رہا ہے. کردار میں تبدیلی کیسے لائی جائے؟ کردار میں تبدیلی جس وقت جاؤ نا قبر حسین پہ, قبر امام حسین پہ کھڑے ہو کر مولا کی زری پہ ہاتھ رکھ کر اپنے امام سے وعدہ کرنا. کس چیز کا وعدہ؟ مولا سے وعدہ کرو کہ مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا, اب لوٹ کے جانے لگا ہوں, آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جن آنکھوں سے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے, آج کے بعد یہ آنکھیں کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھیں گی. جن ہاتھوں سے آپ کی ذریعے مبارک کو مس کیا ہے, آج کے بعد یہ ہاتھ کسی پہ ظلم کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جس زبان سے آپ کی ذریعے مبارک کو چوسا ہے, آج کے بعد یہ زبان کسی کی غیبت کرتی نظر نہیں آئے گی. جن پاؤں سے چل کر آپ کی ذری پہ آیا ہوں, آج کے بعد یہ پاؤں کسی نافرمانی خدا کی طرف چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں, مولا سے وعدہ کرنا, مولا آپ کی ذری پہ کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ 5 فٹ اور 4 انچ کا جسم میرا ہوگا, لیکن اس پہ حکمرانی آپ کی ہوگی, لیکن اس پہ حکمرانی آپ کی ذات کی ہوگی. آپ جو فرمائیں گے, آپ جہاں پہ جانا پسند کریں گے میں وہاں جاؤں گا, آپ جس چیز سے روکیں گے میں وہاں جاؤں گا. تو کوشش کیا کریں, کوشش کیا کریں اپنے ہمیشہ درجات کے لیے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں, آخری جملہ اور ذکر مسائل کی طرف آتے ہیں کہ اے شیعہ کبھی بھی جنت کے لیے دعا نہ کرنا, کبھی بھی جنت کے لیے دعا نہ کرنا. جنت تو بنی شیعہ نے حیدر کرار کے لیے, جنت تو
بنی شیان حیدر قرار کے لیے ہے جنت میں درجات کی دعا کرنا، جنت میں درجات کی دعا کرنا۔ میں نے ایک جگہ فرمان پڑھا، صادق علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس ایک شخص آیا، مولا نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے، یہ کیا کہا ہے؟ جو کوئی اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے اس پہ جنت واجب ہے، اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ نہیں کہا کوئی ہمارا شیعہ، یہ نہیں لفظ استعمال، جو کوئی محبت رکھتا ہے اس پہ جنت واجب ہے۔ سوالی نے کہا، صحابی نے کہا کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ سے محبت کرنے والے بڑے گناہگار ہیں، بڑے بدکار ہیں، بڑے معصیتکار ہیں، تو قرآن میں تو خدا فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر نیکی کی جزا بھی دی جائے گی، ذرا برابر برائی کی سزا بھی دی جائے گی۔ قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، وہ سزائیں اور جزائیں کدھر جائیں گی؟ فرمایا جو کوئی اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے، مالک کائنات اس کے گناہوں کی سزا اس کو اس دنیا میں دے دے گا، اس کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں دے گا۔ مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے لیکن گناہگار تھا، شیطان کے راستے پہ چل پڑا، خود کو نہ روک پایا، مالک کائنات اس کے رزق میں کمی کر دے گا، اس کے رزق میں کمی کر دے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافیاں مانگے گا کہ مالک مجھے معاف کر دے، مالک اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا مولا اگر پھر بھی گناہ باقی رہ گئے، مولا نے فرمایا اگر پھر بھی گناہ باقی رہ گئے تو مالک کائنات اس سے صحت جیسی نعمت کو سلب کر لے گا، صحت لے لے گا، بیماری اس کے جسم پہ مسلط کر دے گا، اب پھر روئے گا، پھر گڑ گڑائے گا، پھر معافیاں مانگے گا، مالک اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ مولا پھر اگر گناہ باقی رہ گئے، مولا نے فرمایا رزق کی کمی کے بعد، صحت لے لینے کے بعد اگر پھر بھی گناہ باقی رہ گئے تو مالک اولاد کا درد عطا کرے گا، اولاد کا درد دے گا، اولاد لے لے گا واپس، یا نافرما بردار بنا دے گا، معصیت کار بنا دے گا، پھر روئے گا، پھر گڑ گڑائے گا، پھر معافیاں مانگے گا، پھر گناہ بخشے جائیں گے۔ مولا اگر پھر بھی گناہ باقی رہ گئے تو مولا نے فرمایا پھر جب اس دنیا سے جانے لگے گا ملک الموت کتنی سختی سے روح قبض کرے گا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ملک الموت اتنی سختی سے روح قبض کرے گا کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کہنے لگا مولا رزق کی کمی کے بعد، اولاد کے درد کے بعد، صحت لینے کے بعد، ملک الموت کی سختی کے بعد اگر پھر بھی گناہ باقی رہ گئے، مولا نے فرمایا پھر اس کا برزخ کا سفر بڑا دردناک بنا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر میرے مولا نے فرمایا ہے، جن بندوں کی آنکھ لگ رہی ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر میرے مولا نے فرمایا ہے شیعہ ہماری شفاعت ضرور حاصل کرو گے لیکن برزخ کے لیے خود کچھ کر کے آنا، یہاں ہم تمہارے شفیع نہیں بنیں گے۔ برزخ کا سفر کون سا سفر ہے؟ جب قبر کی پہلی رات سے لے کر قیامت کے ابھرتے سورج تک، اس کو کہتے ہیں برزخ کا سفر۔ اب اس میں اس کو عذاب دیا جائے گا، اس میں اتنی سختیاں ہوں گی کہ پھر مالک اس کی گناہ بخش دے گا۔ سائل کرنے والا تھا، سوال کرتا رہا، آخر میں اس نے کہا مولا اگر پھر بھی گناہ باقی رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میرے مولا کو جلال آیا، مولا نے فرمایا بندہ خدا کچھ ہوش کے ناخن لے، رزق کی کمی کے بعد، اولاد کے درد کے بعد، صحت لے لینے کے بعد، ملک الموت کی سختی کے بعد، برزخ کے دردناک عذاب کے بعد اگر پھر بھی اس کے اگر گناہ باقی رہ گئے تو بروز معاشر ہم اہل بیت کس لیے ہیں؟ ہم محمد والے محمد کس لیے ہیں؟ ہم اس کی شفاعت کریں گے، ہم اس کو معافی دلوائیں گے، ہم اہل بیت کس کے لیے ہیں؟ تو کیا ہے جی پھر بندہ میں اس واقعے کو اتنا ذکر کیوں کیا؟ مجمع سے جہاں جیسے بزرگ بیٹھے ہیں، ان جیسے بزرگ تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے پیر سائیں کا جنت اچھتے مہنا آنا، چاہے مار کھا کے جاویے یا ہمیں جاویے جانا ہے۔ میں نے کہا جنت کے لیے دعا مت کرنا، ہمیشہ جنت کے درجات کی دعا کرنا۔ کہنے لگا وہ قبلہ کیسے؟ میں نے کہا بروز معاشر ہوگا، مجھے حکم ملے گا شجاعت شاہ اپنی قبر سے اٹھ، جنت میں فلاں مقام پہ تیرا گھر ہے، چلا جا،
میں چپ کر کے اپنے گھر میں چلا جاؤں گا، لیکن حاجی ناصر صاحب کو قبر پہ حسنین شریفین آئے کھڑے ہوں گے، ایک طرف مولا حسن ہوں گے، بائیں مولا حسین ہوں گے، آواز دیں گے حاجی ناصر اٹھ، تجھ کو جنت لے جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں مولا حسین کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں مولا حسن کا ہاتھ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو خود جنت جا رہا ہے اس کا درجہ بلند ہے یا جس کو حسنین لینے آئے کھڑے ہیں اس کا درجہ بلند ہے؟ جس کو حسنین قبر پہ استقبال جس کا کرنے آئے اس کا درجہ بلند ہے۔ میں قبر میں جاؤں گا، جنت میں پہنچوں گا، جنت میں میرے وہی پڑوسی جڑے اس دنیا چاہیں اتھے بھی سر کھاندے پہ تو اتھے بھی انہوں نے سر کھاتا رہنا ہے میرا، لیکن قبلہ علی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی جب پڑوس میں جاؤں گا دیکھوں گا ان کے دائیں طرف سلمان رہ رہا ہے، بائیں طرف مقداد رہ رہا ہے، کہیں پر مالک کا گھر ہے، کہیں پر جناب علی اکبر کا گھر ہے، جو اکیلا رہ رہا ہے اس کے لیے افضل ہے درجہ یا جس کے گرد و نواح میں اہل بیت اور اہل بیت کے نوکر رہ رہے ہیں اس کا مقام افضل ہے، اس کا مقام افضل ہے۔ درجات کے لیے دعا کرو۔ اور آخری جملہ عزاداران حسینی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ جس وقت ایک گناہگار بندہ مولا کا ماننے والا اپنی لتر پریڈ کے بعد، اپنی مار کھانے کے بعد جب جنت میں داخل ہونے لگے گا، جنت کے دروازے پہ مولا مشکل کشا کھڑے ہوں گے، مولا مشکل کشا اسے آتا دیکھیں گے، کیونکہ وہ خطا کار تھا، بدکار تھا، بے شک سزا لے کے آ رہا ہے۔ مولا رخ پھیر لیں گے، مولا فرمائیں گے جا جنت میں جہاں پہ تیرا گھر ہے چلا جا، میں علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں میں نے اس جنت کو آگ لگانی ہے جس جنت میں مجھے اپنے مولا کی زیارت نصیب نہ ہو، جس جنت میں اپنے مولا کا میں چہرے کی زیارت نہ کر سکوں، جس جنت میں میرا امام مجھ سے راضی نہ ہو۔ کیا کرنا ہے میں نے اس جنت کا؟ تو کوشش کیا کر، درجات کی دعا کی کر، اور درجات دعا سے نہیں بنتے، کردار سے بنتے۔ درجات دعا سے نہیں بنتے، کردار سے بنتے ہیں۔ کردار جتنا بلند ہوگا اتنے درجات بلند ہوں گے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت ایک متقی پرہیزگار انسان اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والا، جس طرح اہل بیت نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتا رہا، جب جنت میں جائے گا، جنت میں جب جائے گا، سلمان، مقداد، قمبر، مالک آپس میں لڑ کے کہیں گے کہ اس کو تو میں نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اس کو تو میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا، خود جنت نہ جانا، حسنین شریفین کے ساتھ جانا، ان کو راضی کر کے جانا، علی کو راضی کر کے جانا۔ راضی کرنے کے لیے حسنین کی اماں نے ایک طریقہ بتایا ہے، رسول نے بھی ایک طریقہ بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ کہ اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے بیٹے حسین پہ رو لینا، اگر ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے میرے بیٹے حسین پہ رو لینا۔ حسین وہ مظلوم ہے جس کو بڑا رلایا گیا، جس کو بڑا رلایا گیا ہے۔ عزادار اٹھاؤ نا زیارت ناہیہ، پڑھو جملے امام زمانہ کے۔ السلام علیکہ یا قتیل الابراد، اے کشتہ شدہ ابراد آپ پہ ہمارا سلام۔ ابراد کیا مطلب ہے؟ ابراد عبرت کی جمع ہے، عربی میں عبرت آنسوؤں کو کہا جاتا ہے، عربی میں عبرت آنسوؤں کو کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے خود جاؤ، کربلا جاؤ، مولا کے دروازے پہ یہ لکھا ہے، یہ جملہ لکھا ہے، آنا قتیل الابراد، میں عبرت کا کشتہ شدہ ہوں۔ کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا مجھے تلواروں سے مارا گیا، یہ مت سمجھنا مجھے نیزوں سے مارا گیا، یہ مت سمجھنا مجھے تیروں سے مارا گیا۔ مولا کس طرح آنا قتیل الابراد، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا گیا تو کبھی عباس کے بازوؤں پہ رلایا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا گیا تو کبھی اصغر کے تیر پہ رلایا گیا۔ سنو گے جملہ؟ امام فرماتے ہیں میں رو لیتا، صبر کر لیتا، لیکن جس چیز پہ مجھے زیادہ رلایا گیا اس چیز کا نام ہے زینب کی چادر۔
ہائے مجھے بہن کی پردے پہ رلایا گیا، مجھے اتنا رلایا گیا جو آخری وقت خود مولا کہتے تھے قوموا ایھا الکرام، او شریف زادو اٹھو، او میرا زہیر، او میرا بریر، او میرا حبیب، او میرا مسلم ابن اوسجا، کہا کیوں سو گئے ہو؟ میں حسین بلاتا ہوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ قوموا ایھا الکرام، اٹھو، کیوں بلاتے ہو؟ بولا رو کر کہتے ہو شریف زادو اٹھو، میں علی کا شریف بیٹا ہوں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، میں نے مارا جانا ہے، میری بہنوں نے لوٹا جانا ہے، اٹھو میری بہنوں کی چادریں بچاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ، آدھا داران حسینی آنا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ آدھا دارو بڑا رویا ہے امام حسین، لیکن میں نے روایت میں پڑھا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے میں نے، ہر امام جب اس دنیا سے جانے لگے نا تو انہیں آخری وقت انہوں نے اپنے جد حسین کی غربت کو یاد کر کے روئے۔ ہر امام، تاریخ میں شک اٹھا کے دیکھیں، امام سجاد ابھی 25 محرم آئے گی، امام سجاد کا جنازہ اٹھائیں گے، تابوت اٹھائیں گے، امام کو غصہ دیں گے۔ جب امام کو زہر ملی ہے نا، امام نے اپنے بیٹے باقر سے کہا باقر مجھے پانی پلا، اور طبیبوں سے پوچھ لیں جس بندے کو زہر مل جاتی ہے اس کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ اگر اس کو دریا پانی کا بھی پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ باقر بیٹا مجھے پانی پلا، مولا نے پانی کا جام اٹھایا، امام کی خدمت میں پیش کیا، پانی سامنے آنا تھا، میرے امام نے رونا شروع کر دیا، امام نے گریہ شروع کر دیا۔ بابا روتے کیوں ہیں؟ زہر کے درد نے رلایا ہے، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں اس لیے روتے ہیں۔ رو کر فرمایا نہیں باقر بیٹا، میں اپنے درد اپنی غربت کو نہیں روتا۔ کیوں روتے ہیں؟ رو کر فرمایا باقر بیٹا تو خود کربلا میں تھا نا، میرا آخری وقت ہے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو پانی لے کر آ گیا، مجھے اپنے بابا حسین کی غربت رلاتی ہے جو قوم اشقیاء کے لیے، عسکر کے لیے پانی مانگتے رہے، لوگوں نے تیر کا پانی پیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ، ہاں زدارو۔ اور اسی طرح امام صادق کو دیکھیں، امام جعفر صادق کے گھر کو جب آگ لگی ہے، روایت بتاتی ہے کہ 6 مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ ابو بصیر روایت کرتا ہے کہ جب 6ٹھی بار ہمارے مولا کے گھر کو آگ لگی، یہ شدید آگ لگائی گئی تھی، مجھے پتہ لگا، میں نے اپنے تمام دوست و احباب نے، اپنے دغل و محمد بن مسلم سب کو ساتھ لیا، ہم نے پانی جمع کیا، امام کی خدمت میں پہنچے، ہم نے آگ کو گل کیا، آگ بجھا چکے۔ ابو بصیر کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں؟ تیرا میرا امام دیوار کا سہارا لے کے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے میرے امام۔ ابو بصیر کہتا ہے میں مولا کی خدمت میں گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا آگ تو بجھا دی گئی ہے، مولا آگ تو خاموش کر دیا گیا، آپ کے بچے بھی محفوظ، آپ کے اہل و عیال بھی محفوظ، آپ کا خانوادہ بھی محفوظ، مولا گریہ کس لیے؟ مولا نے رو کر فرمایا او ابو بصیر میرے گھر کو آگ لگی، تو نے اپنے دوستوں کو ساتھ جمع کیا، پانی لے کر آیا، آگ بجھا دی گئی، بے شک میرا خانوادہ، میرے بچے، میرے اہل و عیال محفوظ ہیں۔ ابو بصیر مجھے یہ آگ نہیں رلاتی، مولا پھر کون سی آگ رلاتی ہے؟ رو کر کہا ابو بصیر مجھے شام غریبہ کربلا کی آگ رلاتی ہے۔ ہائے وہ جلتے خیمے، ہائے ہماری جدہ زینب، کبھی ایک یتیم کو بچاتی تو کبھی دوسرے۔ ابو بصیر مجھے کربلا کی آگ رلاتی ہے۔ اور ہاں زدارو اسی طرح امام رضا کا دیکھیں، ابا سلط روایت کرتا ہے، ابا سلط کہتا ہے مولا گھر سے باہر نکلنے لگے، امام نے ابا سلط کو اپنے پاس بلایا، کہا ابا سلط میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں، اگر میرے چہرے پہ پردہ ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ ابا سلط کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، مولا کے یہ جملے جب سنے، مولا چلے گئے، تھوڑی دیر بعد جب مولا واپس لوٹے تو مولا کے چہرے پہ نقاب تھا، مولا کے چہرے پہ پردہ تھا۔ ابا سلط کہتے ہیں میرے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی، میں مولا کی خدمت میں دوڑ کے گیا، مولا نے فرمایا ابا سلط مجھے بستر بنا دے۔ ابا سلط نے بستر تیار کیا، مولا لیٹے، تھوڑی دیر بعد میرے مولا کو خون کی الٹی آئی،
مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہوئے، مولا نے رونا شروع کیا۔ اب اسلم کہتا ہے مولا روتے کیوں ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ غریب الوطن ہے، وطن سے دور ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے، میں آپ کا نوکر جو ہوں، میں آپ کا خادم جو ہوں، میں آپ کو غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، دفن بھی کروں گا۔ رو کر کہا بس اللہ میں اس لیے نہیں روتا، میں اجازت امامت سے جانتا ہوں ابھی میرا بیٹا تکی آئے گا، مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی پہنائے گا، میرا جنازہ بھی پڑھے گا، مجھے دفن بھی کرے گا، پھر کیوں روتے ہیں؟ رو کر کہا مولا نے کیا کہا؟ بس اللہ مجھے اپنی غربت نہیں رلاتی، مجھے رلاتی ہے تو اپنے دادا سید الساجدین کی غربت رلاتی۔ ہائے جو کربلا کی سرزمین پہ 11 محرم کو کھڑے ہو کر رو کر کہتا تھا میرے اللہ مجھ سے بھی بڑا کوئی غریب ہوگا، اور بابا بیمار میرا مارا جائے، نہ میں کفن پہنا سکوں، نہ میں اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ۔ بس عزیزارو آخری جملے، میری عادت ہے عموماً میں وہ مسائل پڑھتا ہوں جو امام نے خود پڑھے ہوتے ہیں، امام رضا کئی مسائل ہیں۔ عزیزارو یہ جو مجلس آپ سن رہے ہیں نا، یہ سنت ہے امام رضا کی۔ پہلے مجالس ہوتی تھی لیکن اس طرح نہیں ہوتی تھی، ممبر لگتا تھا، خطیب آتا تھا، مجمع بیٹھتا تھا۔ یہ مولا رضا نے شروع کروائی ہے۔ مولا رضا نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا، پہلے کسی شاعر کو بلاتے تھے، پڑھا دیتے تھے، خود ممبر پہ آئے، رو رہے تھے، بڑا گریہ کر رہے تھے، 10 محرم کا دن تھا۔ مولا نے فرمایا آج اپنے گھر کے مسائل میں خود پڑھوں گا۔ جی مولا ممبر پہ آئے، رو کر کہا انہو ذبح کما یذبح الکبش۔ جانتے ہو ہمارے جد حسین کو کیسے ذبح کیا گیا؟ ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا گیا۔ حجرکم من السیدہ، جیسے جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ نا مولا کی خدمت میں جاتے ہیں، مولا اس طرح کیوں نہیں فرمایا انہو ذبح کما یذبح الشاۃ، ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، جنگلی بھیڑ کی کیوں مثال دی؟ عزیزارو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک کیا مشغلہ ہوا کرتا تھا، کیا کرتے تھے؟ جنگل میں جاتے 5-10 افراد مل کے جنگل سے ایک جنگلی بھیڑ پکڑ کے لے آتے تھے، اس کو پورا سال پالتے، اس کی پرورش کرتے، جب سال مکمل ہوتا اس تاریخ کو، جس تاریخ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ میدان میں آتے، میدان میں اس بھیڑ کو باندھتے تھے، کیا کرتے؟ کیا چھری سے ذبح کرتے تھے؟ کیا تیر سے ذبح نہیں، کیا کرتے تھے؟ جتنے لوگ 10-12 لوگ جن لوگوں نے پرورش کی ہوتی تھی، اس یہ بھیڑ کے ارد گرد دائرہ بناتے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کسی کے ہاتھ میں تیر ہوتا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تو کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا، سب مل کے اس بھیڑ پہ حملہ کرتے تھے۔ عزیزارو آپ جملہ سنو گے آپ سمجھو گے میرے مولا رضا نے کیوں فرمایا انہو ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے دور جاہلیت میں جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا تھا۔ درمیان میں زہرا کا لال تھا، ارد گرد لعینوں کا مجمع تھا، کسی نے تلوار ماری تو کسی نے نیزہ، کسی نے تیر تو کسی نے پتھر اٹھا۔ اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ، سلامت رہے، آباد رہے، اس سوائے ہمیں حسین کے کوئی کام نہ دیکھیں۔ میں حسینی بس چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزانو قبلہ بیٹھے، یہ میں نے روایت پڑھی نہیں ہے لیکن یہ روایت میں نے سنی ہے۔ کس سے سنی ہے؟ آغا محمد حسین مومنی سے۔ انہوں نے بی بی کے حرم میں یہ روایت پڑھی تھی۔ پہلے بتا رہا ہوں یہ روایت میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، وہ پڑھ رہے تھے کون کہتا ہے کہ حسین کے پاس مقتل میں سب سے پہلے شمر آیا؟ نہیں، وہ کہتے تھے میں نے خود تحقیق کی ہے، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، حسین کے پاس مقتل گاہ میں سب سے پہلے جو ہستی آئی، ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے، بہن آئی ہے سب سے پہلے بھائی کے پاس۔ عزیزانو میری آقا زادی نے کیا کیا؟ آقا پڑھ رہے تھے، میری آقا زادی، میرے مولا بے ہوش تھے، میری آقا زادی نے اپنے بھائی کا سار اٹھایا، اپنی ران پہ رکھا، رونا شروع کیا۔ عزیزانو میری آقا زادی رو رہی تھی، میری آقا زادی کے آنسو میرے مولا کے چہرے پہ پڑے، مولا کی آنکھیں کھلی، دیکھا یہ تو زینب ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو علی کی لاڈلی ہے۔ رو کر کہا زینب بر کر دو، زینب واپس چلی جا، اس سے پہلے کہ شمر آ جائے۔
زینب واپس چلی جا اس سے پہلے کہ شمر آ جائے. زینب ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آقا مومنی پڑھ رہے تھے. آقا نے فرمایا میں نے آج تک تمہیں نہیں کہا کہ مسائل میں رو, لیکن اب یہ غیرت کا مسئلہ ہے, کوئی بندہ مجھے خاموش نظر نہ آئے. انہوں نے یہ جملے پڑھے تھے, کہہ رہے تھے بی بی نے جب کہا نا میں نہیں جاؤں گی, تھوڑی دیر نہ گزری تھی بی بی کے پیچھے ایک سایہ تھا. بی بی نے مڑ کر دیکھا تو شمر لعین آیا کھڑا تھا, پیچھے شمر لعین آیا کھڑا تھا. اس لعین نے آگے بڑھ کے کہا زینب حسین کو چھوڑ اور واپس چلی جا. عزادارو میری آقا زادی نہیں گئی. اس نے پھر کہا زینب حسین کو چھوڑ اور واپس چلی جا, اب میری آقا زادی نہیں گئی. سننا جملہ, اس لعین نے تازیانہ اٹھا کے میری آقا زادی کے پشت پہ مارا. عزادارو تازیانے کا لگنا تھا. آپ سے سوال کرتا ہوں کیا سید نے حسین کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. اس نے 2-3 تازیانے مارے لیکن نہیں چھوڑا. جیسے آقا پڑھ رہے تھے میں ویسے ہی کروں گا. آقا نے کہا میری جرأت نہیں ہے کہ میں زبان کے ساتھ پڑھوں, میں فقط اشارہ کروں گا, میں بھی ویسے ہی کروں گا. عزادارو آقا پڑھ رہے تھے, یہ لعین آگے بڑھا, اپنا ہاتھ بڑھایا اور چھڑا لیا, اپنا ہاتھ زلفوں میں ڈال کے چھڑایا اور رو کر کے کتنی حیا کر میں محمد کی بیٹی اجرکم اللہ اجرکم سیدہ اجرکم اللہ. بی بی اجر دے گی. عزادارو اس سے بڑا کوئی دکھ ہوگا. عزادارو زلفوں میں ہاتھ رکھا, ان زلفوں میں جن زلفوں پہ زہرا بوسے دیا کرتی تھی, جن زلفوں پہ میرے مولا علی چومتے تھکتے نہ تھے. عزادارو بی بی کو ہٹا دیا. بس عزادارو آخری جملہ, عزادارو جنگلی بھیڑ کی ایک اور صفت بھی ہے. اس جنگلی بھیڑ کا جو قصاب بیٹھے بے شک گواہی دیں گے, بکری کا سار تن سے آسانی سے جدا ہو جاتا ہے لیکن جنگلی بھیڑ کا نہیں ہوتا. یہ شمر لعین گیا, اس نے بڑی کوشش کی زہرا کے لال کا سر تن سے جدا کر لے لیکن نہ کر سکا. بڑا سخت روایت ہے عزادارو, لیکن نہ کر سکا. صاحب دمت الصحبہ لکھتے ہیں یہ لعین وہاں پہ آیا جہاں پر عمر ابن سعد کتا کھڑا تھا. یہ لعین آ کر کہنے لگا میں نے کوشش تو بڑی کی ہے لیکن حسین کا سر تن سے جدا نہیں ہو رہا. سنان ملعون سامنے کھڑا تھا, یہ اس سے بڑا ظالم تھا. یہ لعین کہنے لگا میں تیری مدد کرتا ہوں. سنو گے عزادارو, اب یہ لعین آگے بڑھا, وہاں پر آیا جہاں پر میرے مولا حسین خاک کربلا پہ پڑے تھے. اس لعین نے نیزہ اٹھایا, نیزہ اٹھا کے میرے مولا کی شہرگ میں مارا. عزادارو ریزے کا لگنا تھا. 70